سوال نہیں پیدا ہوتا. اور میں نے کہا نا کہ آپ میری فیملی میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کروں. اس گھر میں بھی بیلی پور والے گھر میں بھی, اسلام آباد میں بھی, ڈی ایم ہاؤس میں بھی, بنی گالا. اب تو میرے بیٹے نے کبھی بات نہیں کی. حاتم اس کا نام ہے. تو اس کو میں ویسے لے جاتا ہوں کہ بچے کا ذرا ایکسپوئر ہوتا ہے, آؤٹنگ ہو جاتی ہے یہ وہ. چونکہ ہمارے گھر کا ماحول بہت اسٹرکٹ ہے, ایک ایک منٹ کا کو مانیٹر کیا جاتا ہے, وہ کھلی چھوٹ والا معاملہ نہیں ہے. تو کبھی میرے بیٹے نے یہ بات نہیں کی. اس دفعہ پہلی بار اس نے مجھے کہا کہ بابا میں پہلی بار صحیح معنوں میں موٹیویٹ اور انسپائر ہوا ہوں عمران انکل سے. اچھا, یہ تھوڑی سی, زیادہ نہیں, تھوڑی سی حیرت ہوئی. تو میں نے کہا اچھا بتاؤ مجھے کیوں, کیسے؟ کہتا میں نے اتنا ریلیکسڈ, اتنا کانفیڈنٹ بندہ پہلے میری آبویسلی میری سابق پرائم منسٹر سے پہلے میری ایکسکلوسیو ملاقات تھی. میرے ساتھ جاوید عمر بھی تھے جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں اسی علاقے سے, اور میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہمارا میری دوستی ان کے والد سے تھی, تو اس کا کوئی پی ٹی آئی سے تعلق نہیں. ساتھ ینگ جرنلسٹ بہت خوبصورت کالمسٹ ہیں آصف عفان, وہ تھے. تو میں نے پوچھا, میں نے یار آتا, اس نے کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا بڑا جھٹکا. اچھا وہ بچے کی اپنی ایک نوجوان کی, بچہ تو نہیں ماشاء اللہ, از 20, تو اتنا بڑا فاؤل فیس کرنے کے بعد اور یہ اور وہ وغیرہ, اور اتنا ریلیکس, اتنا کانفیڈنٹ میں نے جتنا عمران کو دیکھا ہے وہ اچھا. اور ظاہر ہے بس ملاقات میرے ساتھ تھی. اس کے بعد جب ہم سے فارغ ہوئے تو پھر باقی سارے احباب بھی, رانا جاوید عمر, اور اس چینل میں ہم اکٹھے ہی ہیں. انفیکٹ ہی از دا ون ہو از رننگ. میں تو آج تک میں نے آفس بھی نہیں دیکھا. ہمارا صدیق سینٹر مین بلوارڈ گلبرگ میں آفس ہے, میں نے نہیں دیکھا آج تک. تو میں نے کہا بیٹا اچھا, اور اس نے کہا ٹوٹلی ریلیکسڈ اینڈ ٹوٹلی کانفیڈنٹ, اور آخری جنگ لڑنے کے لیے تیار, اینڈ نو ٹینشن. اس نے کہا یہ بہت صحیح معنوں میں ایک لیڈر کا یہ امتحان ہے کہ ان لمحات میں بھی ہو سارا. تو یہ آپ کی اس بات کا جواب ہے. کیا عمران خان گھبرا گئے ہیں؟ تو جتنا گھبرائے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. جو رسپانس مل رہا ہے وہ اٹس ناٹ بلیویبل. میں نے بیکاز آف مائی ایج اس میں کوئی کمال نہیں ہے. آپ پہلے پیدا ہو گئے ہوتے تو آپ بھی دیکھ لیتے ہیں. بھٹو کے بعد اگر میں نے بھٹو سے بھی بڑھ کے کسی کو رسپانس ملتے دیکھا ہے لوگوں کا, اس کا نام عمران خان ہے. اچھا, اب رہ گئی مستقبل کی پلاننگ وغیرہ یہ وہ, تو وی ڈزنٹ ہیو ٹو شیئر اٹ ود می. ایک موٹی جھٹکی سی بات, وہ میں چند باتیں آپ کے ساتھ ویسے شیئر کر لیتا ہوں کہ یہ جو موجودہ سارا جگاڑ یا جو بھی اس کو کہہ لیں آپ چل رہا ہے, یہ کیفیت ہے کہ سانپ کے منہ میں, یا یوں کہہ لیں کہ بہت سے سانپوں کے منہ میں چھپکلیاں آ گئی ہیں. اب وہ نہ اس کو نگل سکتے ہیں, نہ وہ اس کو اگل سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ الیکشن کرائیں تو مصیبت, نہ کرائیں تو عذاب. اچھا, اب آپ پوچھیں اس کی وجہ کیا ہے کہ کرائیں تو مصیبت, نہ کرائیں تو عذاب. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اس کو لٹکاتے ہیں تو امریکہ اور سعودی عربیہ ان کی جتنی چاہے مدد کر لے, یہ حالات پہ قابو نہیں پا سکتے, جو بیسیکلی انہی کے کریٹ کیے ہوئے حالات ہیں اس ملک میں. اچھا, تو خوفزدہ بے تحاشا اس مقبولیت سے, منہ سے مانے نہ مانے لیکن اندر سے تو ان کا جو حال ہوگا, کوئی کامن سینس بتاتی ہے کہ وہ ان کی اعصابی تباہی بالکل وہ شروع ہوگی. دیکھ کے کراچی کا اکیلا جلسہ نہیں مان, لاہور میں ہوتا ہے
ایک آدھ صورت حال ہے، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے وہ اللہ بہتر جانے کہ یہ فلاں فلاں چکر میں جی اس کو نااہل کر دیں تو فلاں کر دیں، وہ تو اس ملک کا مذاق ہے، جو مرضی کر دیں. سو عمران کی بلندیوں کو چھوتی ہوئی غیر متوقع مقبولیت کا خوف الیکشن کرانے میں مانے ہوگا یار یہ تو سویپ کر دے گا، 2/3 تو چیز ہی کوئی نہیں رہ جائے گی. اچھا اگر الیکشن کو لٹکاتے ہیں تو جو پاکستان مہنگائی سمیت جو دیگر مسائل جو پاکستان فیس کر رہا ہے وہ تو پھر 3 سال 3.5 سال نکال گیا. ان کا تو آپ دیکھنا پڑتا کیا، اور جس طرح نفرت مجھے جس سے خوف آ رہا ہے. یہاں میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک بات آپ یاد رکھیں، پاکستان میں ہمارے پاس ایک ہی ادارہ ہے جو صحیح معنوں میں جو ڈسپلن کا سمبل ہے، ورنہ جو پنجاب اسمبلی میں ہوا، میں نے چند ہفتے پہلے ایک لفظ استعمال کیا تھا اپنے گزشتہ چینل کے ایک اس میں پروگرام میں، اس میں بڑی کچھ لوگوں کو مرچیں لگی تھیں. میں نے کہا جمہوریت اسٹرپ ٹیز کر رہی ہے. اس کا اسٹرپ ٹیز کیا؟ ننگا ناچ. جو اسمبلی میں آپ نے دیکھا پوریاں ناچ ایکسیپٹیبل ہے، جو یہ ہوا ہے نا. اور ہم سفر میں تھے، واپس آ رہے تھے، تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا، میں نے کہا یار اللہ نہ کرے یہ نہ ہو کسی کی ہلاکت یا شہادت جو بھی کہہ لو اس کی خبر ہے. میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں اس بھیانک غلیظ گندے اس جمہوری مجرے اتنا کچھ ہونے کے باوجود میرے دل کا ایک حصہ کیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو بھائی، کوئی ایک دو بندے مر نہیں گئے. یہ لیول ہے اور یہ اسی طرح کا ہی ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا. آپ نے ایک ڈپٹی اسپیکر مارا اس کو پیپر ویٹ مار کے، یہ پاکستان کی تاریخ ہے، میں نے نہیں لکھی. اچھا اب ایک اور بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ دلچسپی اس کو ذرا آپ نا لائٹ وے میں، کہ پہلے کیا تاریخ ہے. میں اسمبلی دیکھ رہا تھا کہ قائد اعظم کی تصویر ہے. قائد اعظم اگر دیکھ رہے ہوں گے، ان کی روح دیکھ رہی ہوگی، وہ سوچتے ہوں گے یہ میری ناہنجار سیاسی اولاد ہے، کیا میں نے اپنی ٹی وی چھپا کے جان قربان کر دی اس ملک. قائد اعظم ان وے آپ غور سے اگر کبھی دیکھو وہ شہید بھی ہیں، ان کے لیے باہر جانا، علاج کرانا، سب کچھ کھل جاتا ہے. گورا کہتا اور لٹکا. خیر وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کن کے لیے میں نے. اچھا پھر وہ حساب لگاتے ہوں گے کہ یار پیپلز پارٹی ایک خاندان ہے، نون لیگ ایک خاندان ہے، کتنی دفعہ وزارت اعلیٰ، کتنی دفعہ وزارت عظمیٰ، تو کیا یہ ملک میں نے غلطی سے کہیں ان لوگوں کے لیے تو نہیں بنا دیا. اب میں جس چیز میں نا میں آئی ایم انجوائنگ اٹ ان اے وے کہ بھائی اتنی بار وزیر اعظم رہ چکے، 4 بار، پتہ نہیں کتنی بار وزارت. اب اچھا باپ وزیر اعظم میں بہت اچھی بات ہے، شہباز شریف صاحب بہتر آدمی ہیں، کم از کم یہ جو پورے کا پورا قبیلہ ہے نا ان میں نسبتاً اگر وہ بہتر وہ اچھا. فرزند سب سے بڑے صوبے کا، پہلے کیا تھا بڑا بھائی پرائم منسٹر، سب سے بڑے صوبے کا سربراہ، چل سو چل. اب میرا خیال ہے کہ نواز شریف آتے ہیں تو ان کو صدر مملکت بنا دیا جائے. ٹھیک ہے، جو باقی قریبی رشتہ دار ہیں تو چھوڑو، آپ یہیں چھائیں گے، چلتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں. کوئی ایسا جگاڑ کو ڈومیسائل وغیرہ بناؤ. کے پی کے بھی سلمان کو دے دیں آپ. باقی رہ گیا سندھ، تو وہاں چکے پہلے ہی آپ کے حلیف بیٹھے ہیں، تو اس کا ایک فائدہ ہوگا. باقی تو سیاست ہے، چلتی رہے گی، جمہوریت میں ماشاءاللہ چلتی رہے گی، اسی طرح ذلیل سے ذلیل تر پرفارمنس دیتی رہے گی. لیکن ایک فائدہ ہوگا کہ پاکستان کا نام گنیز بک میں آ جائے گا. میں مذاق نہیں کرتا، اور وہ پھر صدیوں تک کوئی قوم اس کا ریکارڈ نہیں توڑ سکے گی. ہمارا
اپوزیشن کا مقابلہ کیسے کرنے جا رہے ہیں، اس سوال کو میں نے 2-3 حصوں میں بریک کیا. صرف اس بات کو میں نے تھوڑا سینسر کیا ہے کہ جو گفتگو ذاتی ہوتی ہے وہ امانت ہوتی ہے. تو مستقبل کی پلاننگ وہ بھی نہیں، یہ ہاں کہ وہ کیسے مقابلہ کریں گے. صرف 2 چیزیں: عوام کتنے خوددار ہیں اور اللہ کی ذات اس پہ کتنی مہربان ہے. تیسری کوئی چیز وضاحت، اور وہ کتنا تگڑا اور ذمہ دار ہے اور کس حد تک جان سکتا ہے، پتہ لگ جائے.